ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وقلبا منورا وعملا متقبلا إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے، شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے اور شاہی کو بدلتے دیکھا ہے۔ ابھی ہفتہ ڈیڑھ پہلے پاکستان میں کیا ہوا؟ شاہ بھی بدل گئے، شاہی بھی بدل گئے۔ تو یہ ہمیشہ سے دنیا کا دستور ہے، مگر ہم جس دستور کے پیروکار ہیں وہاں کیا ہے؟ شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے اور شاہی کو بدلتے دیکھا ہے۔ اسلام کی کشتی کا مگر سلطان نہ بدلا جائے گا، اسلام کی کشتی کا مگر سلطان نہ بدلا جائے گا۔ ہاں لاکھ بدلے گا زمانہ مگر، ہاں لاکھ بدلے گا زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ کیوں نہ بدلا جائے گا؟ اس لیے کہ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری سیرت تیری صورت کا عنوان نظر آیا۔ مازار ہے آنکھیں والشمس ہے چہرہ، مازار ہے آنکھیں والشمس ہے چہرہ، تو قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو کتاب دی گئی وہ کتاب کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہے۔ آج اس ضمن میں آپ کو دو تین ان خوش نصیب لوگوں کی تلاوت کا حال پیش کرنا ہے، کیونکہ اب ہمارے آخری دن چل رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ ہمارے ذوق کے ابتدائی دن ہوں، عشق کے ابتدائی دن ہوں۔ رمضان کے آخری دن ہیں تو ہمارے عشق کے ابتدائی دن ثابت ہو جائیں، اور جن لوگوں نے قرآن کی تلاوت کا حق ادا کیا ان سے فیض نصیب ہو جائے۔ مختلف پہلوؤں سے یکم رمضان سے آپ الحمدللہ اس کتاب مبین کی شان، عظمت، فضیلت، محبت، درد یہ سب سن رہے ہیں۔ تو میں نے کئی مرتبہ عرض کیا اکثر اوقات کچھ عشق و محبت کی باتیں اور واقعات سن کر ہمارے ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے وہ زمانے تو اور تھے، اب ہم جس زمانے میں ہیں اس زمانے میں تو ایسا پاسیبل نہیں ہے۔ تو ابھی میں نے کیا کہا؟ شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے، شاہی کو بدلتے دیکھا ہے۔ تو جس کشتی پہ ہم بیٹھے ہیں اس کا سلطان بدلنے والا نہیں، یہ قرآن بدلنے والا نہیں، اس کی تاثیر بدلنے والی نہیں۔ اگر اس کی تاثیر میں کمی آ جاتی
تو آج اسپتالوں میں سورۃ الرحمن سنا کے کینسر کے علاج کے لیے بلاک نہ بنائے جاتے ہیں۔ مسلم اور غیر مسلم بیک وقت اس معجزاتی شفا کے قائل نظر نہ آتے۔ یہ آج کا زمانہ ہے نا ہمارا، اور قرآن 1450 سال پہلے کا۔ پڑھنے والے بھی اسی دور کے ہیں؟ نہیں، پڑھنے والے ہمارے دور کے ہیں۔ قاری عبدالباسط، قاری عبدالصمد، ان کی وفات کب ہوئی؟ یہ ابھی اگلے دن کی بات ہے نا، ہمیں معلوم ہے نا، تھوڑے سال پہلے کی بات ہے، اور ان کی آوازیں آج بھی پوری دنیا میں گونج رہی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ زبان جس کے اندر آج بھی شفا ہے، فیض ہے، یہ 1450 سال پہلے کی زبان نہیں ہے۔ قرآن 1450 سال پہلے کی زبان آج کی ہے۔ سبق کیا ہے ہمارے لیے؟ سبق کیا ہے کہ قرآن آج بھی وہ خیرات، وہ فیضان تقسیم کر رہا ہے، بس ہماری جھولیاں نہیں پھیلتی، ہمارے اندر وہ اخلاص پیدا نہیں ہوتا جس اخلاص کے نتیجے میں ہمیں فیضان قرآن عطا کیا جاتا ہے۔ تو ہم اس پورے ماہ میں سیکھ کیا رہے ہیں کہ ہم فیضان حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں، ہمارے اندر اخلاص آ جائے، قرآن کی سچی محبت اور اس کی عظمت پر یقین حاصل ہو جائے۔ جب یہ یقین حاصل ہو جائے گا تو پھر آج آپ بھی اپنی زبان سے جب قرآن کی آیت پڑھ کر کسی کو دم بھی کریں گے تو رب اسے شفا دے گا۔ مگر اس کے لیے چاہیے کیا؟ اس کے لیے ایسے نہیں کہ جیسے ہمارا دل کرے ویسے ہم بیٹھ کے قرآن پڑھیں، جہاں دل کرے وہاں پڑھیں، غلط سلط جو ہمارا دل کرے ہم کرتے جائیں، اور صرف یہ کر کے ہم سمجھیں کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ قرآن کریم کے بنیادی حقوق میں ایک بڑا حق یہ ہے کہ آپ قرآن کو پڑھیں تو پھر پڑھے ہوئے پر عمل کریں۔ وہ عزتیں، وہ رفعتیں، وہ شان و شوکت جو ہم سے پہلے لوگوں کو قرآن کی وجہ سے نصیب ہوئی، وہ آج بھی قائم ہے۔ آج بھی وہ شان، آج بھی وہ تعظیم، آج بھی وہ عزت نصیب ہو سکتی ہے، مگر کیسے؟ جب آپ سراپا مصطفیٰ کو اختیار کر۔ قرآن آج بھی آپ کو وہ عزتیں عطا کرے گا، آج بھی آپ کی پرسنالٹی میں وہ اٹریکشن آ جائے گی جو ہمارے اسلاف کے اندر تھی۔ جس طرح ان لوگوں کو دیکھ کر لوگوں کو رسول اللہ کی یاد آتی تھی، ان لوگوں کو دیکھ کر جس طرح اللہ کی یاد آتی تھی، آج بھی ایسے لوگ ابھی بھی اس دنیا میں موجود ہیں جن کو دیکھ کر آج بھی اللہ کی یاد آتی ہے، رسول اللہ کی یاد آتی ہے۔ وہ کس طرح آتی ہے؟ وہ اس طرح آتی ہے کہ وہ جو قرآن پڑھتے ہیں پھر اس کو اپنے اوپر نافذ کرتے جاتے ہیں۔ وہ جس کی تلاوت کرتے ہیں انہیں سر کے بالوں سے دیکھنا شروع کیجئے اور پیروں کے ناخنوں تک دیکھتے چلے جائیے، وہ لوگ پورے کے پورے آپ کو سراپائے عمل نظر آتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کی پوری سنت ان کے سٹرکچر میں، ان کی باڈی میں آپ کو ہر جگہ پہ نظر آتی ہے۔ ان کا کوئی عمل سنت رسول کے خلاف اور حکم قرآن کے خلاف نہیں ہوتا۔ بس یہ شرط آپ اپنا لیجئے اور آج سے اس انداز سے قرآن کی تلاوت شروع کر دیجئے، دیکھیے کہ وہ زمانہ لوٹتا ہے کہ نہیں۔ آج ساری دنیا کے لوگ قرآن پڑھتے ہیں نا، ہر کوئی جیسے جیسے پڑھتا ہے جتنی توفیق ملتی ہے۔ پھر کوئی کینسر کا مریض سامنے بٹھا کر میرے اور آپ کے پھونک مارنے سے شفا کیوں نہیں ہوتی؟ صرف اس ایک جملے پہ غور کر لیں، ساری بات کی سمجھ آ جائے گی۔ کسی چیز کو پاک رکھنے کے لیے برتن کا پاک ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو جس زبان سے آپ غیبت نہ چھوڑیں،
جس زبان سے آپ جھوٹ نہ چھوڑیں، جس زبان سے دوسروں کو گالی گلوچ کرنا آپ نہ چھوڑیں، آپ یہ کہیں کہ اس زبان سے میں قرآن کی تلاوت کروں تو میری تلاوت میں اتنا فیض ہے قیامت تک نہیں آ سکتا۔ ہمیں قرآن سے وہ عشق کرنا ہوگا، وہ خالص محبت کرنی ہوگی کہ پھر اس محبت کے تقاضوں کے مطابق اب ہماری زبان سے کسی کی برائی بھی نہ ادا ہو، کسی کی غیبت ادا نہ ہو، جھوٹی بات ادا نہ ہو، کسی کی چغلی ادا نہ ہو۔ بس اس طرح اپنے آپ کو قرآن میں جب ڈھال لیں، آج یہاں بیٹھ کے کوئی ایک بندہ وعدہ کر لے، آپ ایک ہفتہ اس طریقے سے قرآن کی تلاوت کر کے دیکھیں، آپ کی زبان کی کیفیت ہی نہ بدل گئی تو مجھے کہیے۔ سب سے بڑی طاقت ہمارے پاس عمل کی ہے۔ اگر یہ طاقت ہمیں نصیب ہو جائے اور سچائی ہمارے اندر آ جائے تو قرآن آج بھی وہ ہے، قرآن کے والی آج بھی وہی ہیں، قرآن بھیجنے والا رب آج بھی وہی ہے۔ اور قرآن کے لیے جس نے 1450 سال پہلے اعلان فرما دیا تھا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، وہ تو اپنے قرآن کی حفاظت فرما رہا ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ تو قاری عبد الباسط کو ہی لیجئے، قاری عبد الباسط نے جو طریقہ پوری دنیا میں تلاوت کا متعارف کروایا اور جس طرح لوگوں کو قرآن کا عاشق بنایا، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ قاری عبد الباسط کے ہی ایک قریبی دوست بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ اپنے عرب کالج میں پروگرام کروایا حسن قرات کا اور قاری عبد الباسط صاحب کو بلایا۔ پردے میں کافی دور، جتنا یہ ہال، باہر لابی، باہر والی خالی جگہ سے پیچھے جا کر روڈ کی جگہ پہ اگر آپ ایک الگ جگہ بنا لیں خواتین کے لیے، اس طرح وہاں پردے کا انتظام تھا خواتین کے لیے، عرب خواتین۔ اب لطف یہ ہے نا کہ جب میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہی ہوں تو اس گفتگو کے لیے لینگویج کون سی ہے؟ وہی جو ہماری اپنی لینگویج ہے۔ تو میں جو جملہ بول رہی ہوں آپ کو سمجھ آ رہا ہے نا؟ اگر میں فارسی میں بولنا شروع کر دوں آپ کو سمجھ، انگلش میں بولنا شروع کر دوں چند لوگوں کے سوا باقیوں کو سمجھ، لیکن اب چونکہ یہ ہماری اپنی زبان ہے اس لیے آپ ساری باتوں کو سمجھ رہے ہیں۔ تو عرب والوں کے لیے قرآن کو سننا نور علی نور کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ ان کی اپنی زبان میں قرآن ہے۔ تو جب کوئی آیت پڑھی جائے گی تو ان کو ایسے ہی سمجھ آئے گی جیسے میرے اس جملے کی آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ جب ہمارا پروگرام ہوا، قاری عبد الباسط صاحب کی تلاوت ہوئی، تو وہاں اتنے فاصلے پر جو عرب خواتین، جس وقت سورہ مریم کی تلاوت ہو رہی تھی اور حضرت مریم کا واقعہ آیا، اب دیکھیں نا قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، آیات پڑھتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ سورہ مریم کے اندر، اور ابھی سورۃ آل عمران ہم پڑھ رہے ہیں، یہاں پر بھی حضرت مریم کا ذکر گزر رہا ہے۔ ہمارے اندر کتنی تاثیر پیدا ہوتی ہے، ہم اس طریقے سے اسی لیے سمجھ نہیں پاتے کہ ہم نے قرآن کا کبھی ترجمہ ہی نہیں پڑھا۔ تو عزیزات محتشم فرماتے ہیں کہ اتنی دور سے وہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر جو خواتین حضرت مریم کا واقعہ سن رہی تھی، آپ کی شان اور آپ کی فضیلت اس تلاوت کی صورت میں سن رہی تھی، وہاں وہ اس طرح دھاڑے مار کے رو رہی تھی کہ مردوں کے مجمع تک ان کی آوازیں آ گئی۔ آپ آج بھی کبھی ٹی وی پر عرب میں، مصر میں، دیگر ممالک میں حسن قرات کے مقابلے یا تلاوتیں ہوتے ہوئے سنیں تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے مرد دھاڑے مار مار کر قرآن سنتے ہوئے رو رہے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ انہیں اس کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے اور وہ قرآن کی عظمت کو دل میں بسا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اس لیے وہ اس انداز سے قرآن سنتے ہیں کہ ان کی آنکھیں رواں ہوتی ہیں، چشمے آنسو کے بہہ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ترجمے کا علم ہو تو آپ کی آنکھوں میں قرآن سن کر آنسو آئیں۔ بات ہے الفت کی، بات ہے انس کی، بات ہے محبت کی۔ جب آپ کے دل میں کسی کی محبت پیدا ہوتی ہے، آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، آپ کے اندر احساس پیدا ہو جائے، آپ کے اندر انسانیت کا اگر احساس اور درد ہے تو کسی کی لینگویج کی سمجھ آئے یا نہ آئے، اگر اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے
شدید قسم کا اللہ نہ کرے، تو آپ کو اسے دیکھ کے رونا آ جاتا ہے کہ نہیں؟ اب آپ کو اس کی لینگویج کی سمجھ تو نہیں آئی، لیکن اس کی تکلیف، اس کی کیفیت آپ کے اوپر اثر انداز ہوئی اور آپ کو رونا آ گیا۔ تو اسی طرح ہمیں قرآن کریم کی اگر سمجھ نہ بھی آئے، اگر ہمارے اندر قرآن کی محبت اتر آئے، تو بھی قرآن کا سننا بالکل انوکھا، نرالا، الگ سے ہو جائے گا۔ جس کی مثال قاری عبد الباسط نے اپنی زندگی میں دی۔ وہ دوست کہتے ہیں کہ ہم نے قاری عبد الباسط صاحب سے ایک مرتبہ پوچھا کہ آپ اتنا شاندار قرآن کریم پڑھتے ہیں کہ لوگوں کے دل میں اترتا جاتا ہے، تو آپ بتائیے کہ کبھی اس تلاوت کے دوران کوئی معجزاتی کیفیت آپ نے کہیں دیکھی ہو تو ہم سننا چاہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے واقعات تو میری زندگی میں سینکڑوں مرتبہ ہوئے کہ جہاں اپنی آنکھوں سے میں نے قرآن کے معجزے دیکھے تلاوت کے دوران، مگر ایک بات میرے لیے بڑی قابل فخر ہے۔ کہتے ہیں کہ مصر کا صدر جس وقت عبد الجمال ناصر تھا، تو وہ ایک مرتبہ رشیا کے دورے پہ گیا، غیر مسلموں کا ملک تھا، وہاں پہ وزراء اور صدور کی آپس میں میٹنگ تھی، کافی دیر گفتگو ہوتی رہی، بات چیت ہوتی رہی، تو وہاں جو رشیا کا صدر تھا اس نے عبد الجمال ناصر کو مخاطب کر کے کہا کہ تم مسلمان کیسے لوگ ہو، کیسے بیکورڈ لوگ ہو، ایک کتاب کو 1450 سال پیچھے سے لے کے چل رہے ہو، نہ تمہیں دنیا کی ترقی کا علم ہے، نہ تمہیں کسی اور چیز کا، تم ہماری بات مانو، ہمارے مذہب میں آ جاؤ، ہم تمہیں وہ اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات عطا کریں گے کہ تم حیران ہو جاؤ گے، دنیا میں تمہارا نام ہو جائے گا اور بڑے بڑے ملکوں میں تمہاری پہچان ہو جائے گی۔ وہ صدر ناصر کہتا ہے کہ میں نے اپنے نالج کے مطابق ان لوگوں کو سیٹسفائیڈ کرنے کی، جواب دینے کی کوشش کی، مگر جواب دے کے میں خود بھی کوئی اتنا مطمئن نہیں ہوا کہ میں انہیں سیٹسفائیڈ کر پایا کہ نہیں۔ چند مہینے کے بعد دوبارہ ایک اس قسم کی میٹنگ تھی، تو اس سے پہلے قاری عبد الباسط کہتے ہیں کہ مجھے صدر کی طرف سے لیٹر ملا کہ آپ کو میرے ساتھ رشیا جانا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ عبد الباسط کا رشیا میں کیا کام ہے؟ عبد الباسط کا کام وہ سعودی عرب میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، جہاں پہ مسلمانوں کی کثیر تعداد ہے اور قرآن سے محبت کرنے والے لوگ، تو رشیا میں عبد الباسط کا کیا کام ہے؟ خیر، صدر صاحب نے میرے کاغذات تیار کیے، مجھے ساتھ لے گئے۔ اب وہاں جا کے سارے صدر اپنی اپنی گفتگو کر رہے تھے، جو جس نے کرنی تھی۔ تو جو مصر کا صدر تھا اس نے کہا کہ اب مجھے اجازت ہے کہ میں اپنی طرف سے اپنی نمائندگی پیش کروں۔ انہوں نے کہا کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں قرآن سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ قرآن کیا ہے اور تم کیا سنانا چاہتے ہو، چلیں اب چونکہ ہماری میٹنگ کا حصہ ہو، لہٰذا جو بھی کرنا ہے آپ کرو۔ صدر ناصر نے عبد الباسط کو کہا کہ آپ قرآن کی تلاوت شروع کریں۔ کہتے ہیں کہ میں نے تلاوت شروع کی، سب وہ لوگ تھے جن میں کوئی بھی عربی نہیں جانتا تھا، کوئی بھی قرآن کی لینگویج سے واقف نہیں تھا اور کوئی مسلمان نہیں تھا۔ میں نے جب تلاوت شروع کی اور تلاوت کرتے ہوئے میں اس رکوع پہ پہنچا جس رکوع کو سن کر عمر ابن خطاب مسلمان ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب میں اس رکوع پہ پہنچا تو میری نظر کھلی، میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا کہ وہاں بیشتر لوگ جو غیر مسلم تھے اور زبان سے بھی واقف نہیں تھے، ان کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو گر رہے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو اس کتاب کی کیا سمجھ آئی، کہ آپ اتنا درد سے کیوں روتے رہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، لیکن ہم نے یہ دیکھا، محسوس کیا کہ جس وقت یہ کلام پڑھا جا رہا تھا اس دوران یوں لگتا تھا کہ سیدھی نور کی کرنیں آ کے ہمارے دلوں کے اندر اتر رہی ہیں اور ہمارے دلوں کو وہ نور اپنے اندر جکڑ رہا ہے، اور بے ساختہ ایسی کیفیت تھی کہ ہمارے دلوں کے اندر سے آنسو نکل رہے تھے جو آنکھوں کے راستے بہہ رہا ہے۔
ہم عزیزات محتشم اس پورے ماہ میں اس سفر پہ نکلے ہوئے ہیں. کاش کہ وہ گھڑی مل جائے, کاش کہ وہ لمحہ مل جائے جس وقت قرآن کی آیت سے ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے, قرآن سے اتنی محبت نصیب ہو جائے کہ جب اس کی آواز پڑے تو ہماری آنکھوں سے آنسو نکلے. علامہ تفتازانی کا دور ہے. ایک وقت وہاں ایسا واقعہ ہوا کہ بادشاہ وقت بیمار ہوا, اتنا بیمار, سارے طبیب, سارے حکیم, شاہی طبیب, ہر بندہ عاجز آ گیا اور جان کا خطرہ تھا. مرض اتنا خطرناک اور شدید تھا کہ اب زندگی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ تو ڈاکٹرز حضرات بھی کسی روحانی علاج کو کم ہی مانتے ہیں, لیکن کبھی کبھی کوئی نیک ڈاکٹر آپ کو ایسا مل جاتا ہے جب وہ علاج کر کر کے عاجز آ جاتا ہے نا, تو گھر والوں سے کہتا ہے اس مریض کو لے جائیں کسی اللہ والے سے دم کروائیں. ایسے چانسز ہوتے ہیں نا, بس اندر سے ہی اللہ پاک کسی کو اٹھا دیتا ہے. تو وہاں جتنے شاہی طبیب حکیم تھے سب جب عاجز آ گئے تو کوئی درویش بولا میرے پاس ایک بندہ ایسا ہے جو بادشاہ سلامت کا علاج کرے. اس نے کہا کہ وہ عالم دین ہے, اللہ والے ہیں, اللہ کے ولی ہیں. ان کا نام علامہ تفتازانی کے نام سے مشہور ہے. اب دیکھیں نا, جس وقت بندہ اس اسٹیج پہ ہوتا ہے تو بندہ سہارے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, تو کچھ بھی ہو جائے جان بچا لو. اور پھر بادشاہ کی جان تو بڑی قیمتی ہوتی ہے. جب پتہ چلا تو شاہی حکم کے مطابق شاہی سواری بھیجی گئی, بادشاہ کی ذاتی سواری بھیجی گئی علامہ تفتازانی کو بلانے کے لیے. بڑا پروٹوکول دیا گیا, شان و شوکت کے ساتھ آپ تشریف لائے. بادشاہ کے بستر کے پاس ان کو لے جایا گیا. وہ گئے, چند لمحے رکے, کچھ پڑھا, پھونک ماری, بادشاہ کی آنکھیں کھل گئی, حالات بہتر ہونے لگ گئے, زندگی کی طرف پلٹنے لگے بادشاہ سلامت. اب وہ جو سارے شاہی حکیم اور طبیب تھے وہ سارے زور لگا کے دنیا جہان کی بوٹیاں جمع کر کر کے تھک گئے تھے, اور انہیں کسی نے کوئی حوصلہ افزائی, کوئی کچھ نہیں کیا. ایک تو آرام ہی نہیں آ رہا تھا, دوسرے یہ کہ آج تک کبھی ان کی عزت نہیں ہوئی اتنی جتنی آج علامہ تفتازانی کی ہوئی. اب کیا ہوا کہ وہ جتنے طبیب تھے وہ سارے شدید قسم کے جالس ہوئے, اور پھر تجسس بھی پیدا ہوا کہ بھئی یہ کیا علاج ہے اور یہ کیا طاقت ہے. چند لمحے بندہ رکا, پھونک ماری, وہ جا رہا ہے. اور پروٹوکول یہ ہے کہ شاہی خاندان, شاہی سواری, شاہی لوگ لانے والے, اس کے نیچے کوئی بات ہی نہیں ہے. کچھ لوگوں نے جرت کر کے نا آگے بڑھ کے واپس جاتے ہوئے علامہ صاحب کو روک لیا. انہیں کہا کہ یہ کیا طریقہ کار ہے علاج کا, آپ ہمیں بھی تو سمجھائیں کہ آپ 2 منٹ میں آئے اور اتنے انعام و اکرام سے مالا مال ہو کے واپس جا رہے ہیں, اور ایک ہم ہے کہ مہینوں سے خوار ہو رہے ہیں مگر ہماری کوئی ویلیو نہیں. علامہ تفتازانی نے جب ان لوگوں کو آگے کھڑا سوال کرتے دیکھا نا تو سخت قسم کے الفاظ کے ساتھ ڈانٹا اور ڈانٹ کے نکل گئے, کوئی جواب نہیں دیا. اب ان لوگوں کے پاس ایک بہانہ آ گیا, سارے طبیب جمع ہو کے بادشاہ کے پاس گئے اور وہاں اپنا پیغام نوٹ کروایا کہ بھئی اس طرح آپ کا جو طبیب آیا تھا وہ سارے شاہی حکیموں کو بے عزت کر کے چلا گیا. ایک جملے میں سب کو ڈانٹ کر بے عزتی کی اور نکل گیا, تو اس کا ایکشن ہونا چاہیے. بادشاہ سلامت نے کچھ ٹائم کے بعد ان کو دوبارہ بلایا, کہا کہ اس طرح آپ کی طرف سے یہ شکایت ملی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے, ریزن کیا ہے. علامہ تفتازانی نے کہا کہ میں نے ان کو یہ سمجھایا ہے کہ مختلف کلاموں کی مختلف تاثیر ہوا کرتی ہے.
میں نے تو تمہیں ڈنڈے نہیں مارے، میں نے تمہیں کوئی سزا نہیں دی، میں نے 2 جملے بولے ہیں جن کے اندر تمہیں ڈانٹا ہے۔ اب ان 2 جملوں کے اندر اتنا اثر تھا کہ تم سارے سیکھ پاؤ گے اور تمہاری یہ حالت ہوگی، یہ ری ایکشن کرنے کے لیے تیار ہوگے، بدلہ لینے کے لیے تیار ہوگے، مجھے سزا دلانے کے لیے تیار ہوگے۔ تو سوچو عام گفتگو کے 2 جملوں کے اندر اگر اتنا اثر ہو سکتا ہے تو میں نے جو بادشاہ سلامت کے اوپر پڑھا ہے وہ رب کا کلام پڑھا ہے، اس کے اندر اتنی تاثیر کیوں نہیں ہو سکتی کہ بادشاہ مرنے کے قریب تھا اٹھ کے بیٹھ جاتا۔ اللہ والوں کے یہ طریقے ہوتے ہیں کہ وہ ایک ایک جملے میں پوری پوری زندگی کا فلسفہ سمجھا دیتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو تم میں بہترین شخص وہ ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا، سب سے زیادہ تعظیم کے لائق کون ہے؟ جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور پھر اگر اس طریقے سے عمل میں تاثیر آتی ہے، اثر میں تاثیر آتی ہے، تو لبنان کے ایک قاری گزرے ہیں جن کا نام کتابوں میں قاری قاسم لکھا ہے۔ قاری قاسم ایک ایسے منفرد قاری تھے کہ ہر وقت ان کے منہ سے بڑی شاندار خوشبو آیا کرتی، کچھ سمجھ تو آ گئی ہوگی بات کی، منہ سے خوشبو آیا کرتی تھی، اور خوشبو بھی ایسی جو کسی عطر کی دکان سے آپ کو نہ ملے۔ سب لوگ کوشش کرتے، متجسس ہوتے، آخر پتہ تو چلے کہ قاری صاحب منہ میں کیا رکھتے ہیں۔ ہوتا ہے نا جیسے بعض لوگ الائچی یوز کرتے ہیں، کوئی اور سپاری وغیرہ یا ایسی کوئی چیز لینے کی عادت ہوتی ہے۔ جب پتہ نہیں چلا تو ایک دن ایک شاگرد نے جرأت کر لی، کہا حضرت صاحب آج مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ کے منہ سے جو خوشبو آتی ہے، اس خوشبو کے لیے آپ استعمال کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ برخوردار میں استعمال کچھ نہیں کرتا، بس میں رب کے کلام کی محبت میں ڈوب کر اس کلام کی تلاوت کرتا ہوں، اور ایک رات جب میں تلاوت کر کے اسی جگہ پہ سو گیا تو کائنات کے والی میرے خواب میں تشریف لائے، اور انہوں نے مجھے شانوں سے پکڑ کر قریب کیا اور اپنے لب مبارک میرے لبوں پہ رکھ کر کہا کہ اے میرے امتی، میں ان لبوں کو بوسہ دینا چاہتا ہوں جن لبوں کے ساتھ تو میرے کلام کو اتنی محبت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ فرمایا جس دن سے میرے مصطفیٰ نے میرے لبوں پہ خواب میں بوسہ دیا، تب سے میرے لبوں سے خوشبو ختم ہوئی۔ اب یہ بھی تو کوئی 14 صدیاں پہلے کے قاری نہیں ہے نا۔ تو بس آج کی اسی گفتگو سے عزیزات محتشم اپنا راستہ نکالیے، اپنی منزل کی طرف راستہ چوز کیجیے کہ ہم نے جس کلام پاک کو ہر روز پڑھنا شروع کیا ہوا ہے، اس کے ذریعے ہم نے منزل تک کیسے پہنچنا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس خواہش کو یقیناً پورا فرمائے گا جب ہمارے اپنے اندر استقامت رہی، ہمارا عشق روز بروز بڑھتا رہا تو کوئی نہ کوئی مقبول بارگاہ ہو جائے گا، اور اس کو وہ لمحات، وہ گھڑیاں اور وہ قبولیت ضرور نصیب ہو جائے گی۔ چلیے ہم بھی اپنی آنکھوں کو، اپنے دل کو ہر روز کی طرح اپنے سبق سے ٹھنڈا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من
وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين جی اذ قال اللہ یاد کرو جب فرمایا اللہ نے یا عیسیٰ اے عیسیٰ انی متوفیکا بے شک میں پوری عمر دوں گا تجھے ورافعک اور اٹھا لوں گا تجھے الیہ اپنی طرف ومطہرک اور پاک کر دوں گا تجھے من الذین کفروا کافروں سے وجاعل الذین اتبعوک اور میں کروں گا ان کو جنہوں نے تیری پیروی کی فوق الذین کفروا
काफरों के फौक या काफरों के ऊपर, या गलबा दूंगा उन लोगों को जिन्होंने तेरी पैरवी की काफरों पर, इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक, सुम्मा इलैया मर्जिउकुम, फिर तुम सब मेरी ही तरफ पलट कर आओगे, फ़अहकुमु बैनकुम, तो मैं तुमने फैसला फरमा दूंगा, फ़ीमा कुंतुम फ़ीही, उस बात में कि जिसमें तुम हो तख्तलिफून, झगड़ते या इख्तिलाफ करते। यहाँ जो लफ्ज़ बयान हुए हैं तरतीब से, इनमें 4 बातों का जिक्र किया गया है। एक ये कि मुतवफ़्फ़ी का, तुझे पूरी उम्र दूंगा। यहाँ पे अगर कोई बंदा इसका तर्जमा वफ़ात करे तो ये गलत होगा। और राफ़िउ का, अल्लाह ने अपनी तरफ उठाने का जिक्र किया। व मुतहिरु का मिनल्लज़ीना कफ़रू, काफरों से पाक यानी निजात देने का हुक्म दिया और जिक्र फरमाया। और चौथी बात क्या, फ़ौक़ल्लज़ीना कफ़रू, जिन्होंने तुम्हारी पैरवी की, मैं उन्हें हमेशा काफरों पर फ़ौक़ियत या गलबा दूंगा। जो यहाँ मुतवफ़्फ़ी का जिक्र किया गया ना, इस लफ्ज़ को मिर्ज़ाइयों ने, अहमदियों ने अपने अक़ीदे के मुताबिक इस्तेमाल किया, जो समझने वाली बात है। और इस लफ्ज़ मुतवफ़्फ़ी का को बुनियाद बना के यहूद व नसारा की पैरवी में, यानी वो भी ये कहते हैं ना कि हज़रत ईसा की वफ़ात हो चुकी और ये सरासर गलत है। और ये मिर्ज़ाई और जो अहमदी कहलवाते हैं, ये भी यहूद व नसारा की पैरवी में ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात का दावा करते हैं। यानी वो इस बात को नहीं मानते कि दोबारा ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, और इसी से वो अपने बातिल अक़ीदे को मजबूत करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और लोगों के ईमान पे डाके डालते हैं। ये बात बहुत ज़रूरी समझने वाली है। पहली बात तो ये है कि तवफ़्फ़ा से मुतवफ़्फ़ी का लफ्ज़ जो आया है, इसका अगरचे मजाजी माना मौत है, मगर हकीकी माना इसका क्या है, किसी चीज़ को पूरा करना। तो यहाँ अल्लाह क्या फरमा रहा है कि ऐसा तेरी उम्र को पूरा करूँगा। पूरा करने का तरीका क्या है कि जितनी उम्र अल्लाह ने पहले चाही दुनिया में उतना टाइम रखा, फिर अल्लाह ने आसमान पे उठा लिया, और अब दोबारा जब आप दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे क़यामत के करीब, तो फिर 40 साल दोबारा आके ज़िंदा रहेंगे। आप निकाह भी करेंगे, आपकी औलाद भी होगी, और फिर 40 साल की ज़िंदगी गुजारने के बाद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबदे खजरा में आपकी तदफीन होगी, आपकी कब्र मुबारक वहाँ बने। तो ये इन सारी बातों को मानने का चक्कर ही ख़त्म करने के लिए ये बदबख्त क्या कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम तो फौत हो चुके, उनको तो सूली दिया जा चुका, लिहाजा ना उनका आना दुरुस्त है और ना उनको मानना दुरुस्त है। तो इस फितने को और इस खतरे को अच्छी तरह से समझिए। जी, यानी अभी जो अल्लाह पाक ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पे उठाया, वो किस तरह उठाया कि जब ये यहूदी आपके दुश्मन हुए आपको कत्ल करने के लिए, ये अभी आगे भी आएगा, उन्होंने आपका पीछा किया, आप एक मकान में दाखिल हो गए और वहाँ आपने जब पनाह ली तो पीछे एक बंदे को, यहूदी बाहर खड़े हुए, एक बंदे को उन्होंने मुकर्रर किया कि वो दीवार फलांग के अंदर जाए और जाके ईसा अलैहिस्सलाम को पकड़ ले ताकि उनको माअज़ल्लाह कत्ल कर दिया जाए। अब देखिए, जो अल्लाह की तदबीरें होती हैं ना, काश के हमारा ईमान उन पे पक्का हो जाए। जब अल्लाह की तदबीरों पे हमारा ईमान पुख्ता हो जाए तो कायनात की कोई चीज़ फिर आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आप देखिए, जब आप अंदर गए
تو پیچھے سے دیوار پھیلان کے یہودیوں کا بندہ اترا. جب وہ اترا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس یہودی کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اس مکان کے اندر سے ہی سیدھا آسمان پہ اٹھا دیا. یہ ہے اللہ کا انتظام. اب جس وقت وہ بندہ جو اندر آیا تھا اس نے آ کے اندر سے دروازہ کھولا دوسروں کو اندر آنے کی اجازت دینے کے لیے. جب وہ لوگ اندر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو عیسیٰ ہے. انہوں نے اپنے بندے کو پکڑ کے قتل کر دیا, سولی چڑھا دیا, اور اس کو سولی چڑھا کے یہ سمجھے کہ ہم نے عیسیٰ کو سولی چڑھا دیا. عیسیٰ کو تو اللہ کریم اٹھا چکا تھا. تو اس کے بعد کس بات کا ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینا چاہیں گے یا مغلوب کرنا چاہیں گے وہ مغلوب نہیں کر سکیں گے. اللہ نے پہلے سے ہی بتا دیا کہ میں تمہیں کافروں کے نرغے سے نکال لوں گا. اللہ نے نکال لیا اور وہ سولی نہ دے سکے. چوتھی بات یہ کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہوں گے اللہ ان کو یہود و نصارہ پر غلبہ دے گا, اور قیامت کے نزدیک یہودی اور عیسائی یہ سب مغلوب ہو جائیں گے, اور ایسا زوال کا وقت آ جائے گا ان کے اوپر کہ قیامت کے نزدیک اسلام اس قدر پھیلے گا اور مسلمانوں کا غلبہ اس قدر ہوگا کہ ایک ایک یہودی کو مسلمان پکڑ کے قتل کر دیں گے. اور اگر کوئی یہودی کسی درخت, کسی جھاڑی یا کسی درخت کے تنے یا پتھر کے پیچھے جا کے چھپ کے اپنی جان بچانا چاہے گا تو حدیث پاک میں وہ پتھر, وہ جھاڑی, وہ درخت کا تنا بولے گا اور بول کے کہے گا میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے. اللہ کا وعدہ اس طرح پورا ہوگا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے کون؟ وہ نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا اللہ مانتے ہیں, نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے وہ جو مصطفیٰ کے غلام اور مصطفیٰ کے امتی ہیں. اور ہم کیا مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ کلمت اللہ ہیں, وہ اللہ کے نبی ہیں, اور اللہ نے انہیں اپنی قدرت کاملہ سے جیسے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اسی طرح ان کو بھی بغیر باپ کے پیدا کیا. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, تو وہ جو کافر ہوئے, فَأُعَذِّبُهُمْ, میں انہیں عذاب کروں گا, عذاباً شدیدہ, سخت عذاب, فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت میں, وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ, اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور اچھے کام کیے, فَيُوَفِّيهِمْ, تو پورا دے گا وہ ان کو اجورہم, ان کا اجر. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ, اور اللہ نہیں پسند کرتا الظالمین, ظالموں کو. ذالکا, یہ نتلوہ, ہم پڑھتے ہیں, علیکا, آپ پر, من الآیاتی, کچھ آیتیں, والذکری, اور نصیحت, الحکیم, حکمت والی. ان مسئلہ, بے شک کہاوت یا مثال, عیسیٰ کی, عند اللہ, اللہ کے نزدیک, کمثل آدم, آدم کی طرح ہے. خلقہ, اللہ نے اس کو پیدا کیا, من تراب, مٹی سے, ثم قال, پھر فرمایا, لاہو, اس سے, کن, ہو جا, فیکون, تو وہ ہو گیا. وہ ہو گیا, ایسے نہیں ہو گیا کہ وہ ٹائم لگا, نہیں, کن کہا ہو جا, فیکون, تو اسی لمحے, اسی وقت وہ ہو گیا. اس کے اندر کس چیز کا ذکر ہے؟ نجران کے علاقے سے عیسائیوں کا ایک وفد نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگے کہ آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں. یہ کس نے کہا؟ عیسائیوں نے کس سے کہا؟ کس سے کہا؟ نبی علیہ السلام سے. کس سے کہا؟ عیسائیوں نے آ کے پوچھا حضور سے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں, وہ اس کے بندے ہیں, اس کے رسول ہیں, اور اس کا کلمہ ہے. وہ کلمہ
جو اللہ نے کنواری پاک مریم کو عطا کیا۔ یہ سن کے عیسائیوں کو بڑا غصہ آیا، وہ کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا بغیر باپ کے کسی انسان کو آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ یہ انہوں نے سوال کیا۔ اس سے ان کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ کوئی بندہ تو عیسیٰ کا باپ ہے نہیں، تو پھر اللہ ہی باپ ہے، معاذ اللہ، پھر اللہ کے سوا باپ کون ہے؟ تو اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا جامع، کتنا باکمال جواب عطا کیا۔ جب انہوں نے یہ کہا تو اسی وقت اللہ کی طرف سے جواب آیا، اور یہ آیت کریمہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم یہ نازل ہوئی، اور اس میں بتایا یہ گیا کہ اے عیسائیوں، تمہیں بغیر باپ کے عیسیٰ کی پیدائش پہ بڑا اچنبھا ہے اور بڑا عجیب لگ رہا ہے تمہیں، تو تم یہ بھول گئے کہ اس رب نے جب آدم کو کیا تو وہاں تو باپ بھی نہیں تھا، ماں بھی نہیں تھی۔ آدم کو جب پیدا کیا تو باپ بھی نہیں تھا، ماں بھی نہیں تھی، تو اس کو تم بھول گئے اور صرف بغیر باپ کے پیدا ہونے والے پہ تم اعتراض کرنے لگے۔ وہاں تم نے اعتراض کیوں نہ کیا کہ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ دونوں کے پیدا کر دیا؟ تو جب آدم علیہ السلام کو پوری دنیا اللہ کا بندہ مانتی ہے کہ نہیں؟ ابو البشر کہا جاتا ہے، تمام بشریت کا باپ، سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا آدمی، اسی لیے آدم کہا گیا۔ تو وہاں تمہیں اچنبھا نہیں ہوتا، حیرانگی نہیں ہوتی، اس کو سب بلا اختلاف بندہ مانتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بندہ ماننے میں کیا مسئلہ ہے؟ الحق من ربک، اے سننے والے یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، فلا تکن من الممترین، تو تو نہ ہونا شک کرنے والوں میں۔ کہ یہ جو واقعہ بیان کیا گیا ہے یہ حق کے سوا کچھ نہیں، اور یہ جو گمراہ لوگ ہیں اور گمراہ کرنے والے لوگ ہیں ان کے پیچھے لگ کے ان کی طرح تو بھی، ہر سننے والے سے خطاب ہے کہ تو بھی شک کرنے والوں میں نہ ہو جانا، تیری نجات اس میں ہے کہ تو انہیں اللہ کا بندہ مانے، اللہ کا رسول مانے، اللہ کا کلمہ مانے۔ فمن حاجک، تو پھر اے محبوب جو کوئی حجت کرے آپ سے، فیہ اس معاملے میں یعنی عیسیٰ کے معاملے میں، من بعد ما جاءک بعد اس کے کہ آ چکا آپ کے پاس، من العلم علم، فقل تو آپ فرما دیجئے ان سے، تعالو آؤ، ندعو ہم بلائیں، ابناءنا اپنے بیٹے، و ابناءکم اور تمہارے بیٹے، و نساءنا اور اپنی عورتیں، و نساءکم اور تمہاری عورتیں، و انفسنا اور اپنی جانیں، و انفسکم اور تمہاری جانیں، ثم نبتہل پھر ہم مباہلہ کریں، فنجعل لعنت اللہ تو لعنت ڈالیں اللہ کی، علی الکاذبین جھوٹوں پر۔ یہ وہ معروف ترین مباہلہ ہے جس کا بڑی کثرت سے ذکر بھی ہوتا ہے، اور مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ جب دو فریق کوئی گفتگو کرتے ہیں، دلائل اپنے دیتے ہیں اور دلائل کے ذریعے کسی بات کو، مسئلے کو طے کرنا چاہتے ہیں، اس کو مناظرہ کہا جاتا ہے۔ اور جس وقت مناظرے سے بھی بات نہ بنے اور فریقین میں انتشار، اختلاف، لڑائی جھگڑا بڑھ جائے، تو پھر اگلا مقام کیا ہوتا ہے؟ مباہلے کا۔ مباہلے میں بس یہ ہوتا ہے کہ ایک فریق یہ کہتا ہے کہ اگر میں سچا ہوں اور تو جھوٹا ہے تو پھر تجھ پر خدا کی لعنت، اور اگر میں جھوٹا ہوں اور تو سچا ہے تو پھر مجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ ایک فریق بھی یہ کہے، دوسرا فریق بھی یہ کہے، تو بس پھر اللہ کی طرف سے اس کا انجام آ جاتا ہے۔ پھر دنیا کے سامنے اللہ سچے کو سچا اور جھوٹے کو جھوٹا کر دیتا ہے، یہ آخری سٹیج ہوتا ہے۔ تو جب یہ لوگ ساری دلیلیں سننے کے باوجود اس طرف نہیں آئے
اور انہوں نے ماننے سے انکار کیا. تو پھر یہ ہوا کہ نجران ہی کے عیسائی بار بار وہاں کے وفد آتے تھے آپ کے پاس. وہاں ہی بہت بڑے بڑے عیسائیوں کے علماء اور پادری اور یہ سب تھے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو یہ آیت پڑھ کے سنائی نا، اور آپ نے دعوت دے دی کہ چلو پھر تم کسی دلیل کو نہیں مانتے تو آ جاؤ میدان میں باہر نکلے اور مباہلہ کریں. انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک دن غور کرنے کے لیے، مشورہ کرنے کے لیے دے دیجئے، ہم کل آپ کو اس کا جواب دیں گے. جب وہ لوگ گئے اور بڑے بڑے عالم اور صاحب رائے آدمی ان کے سارے جمع ہوئے، میٹنگ ہوئی، تو جو ان کا سب سے بڑا سردار تھا نا، جس کا پچھلے دنوں میں بھی میں نے نام بتایا، اس کا نام عاقب تھا. اس نے اس سے کہا کہ مباہلہ کرنے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سارے علماء نے اس بندے سے، عاقب سے کہا. اس نے کہا کہ اے نصارہ کی جماعت، یہ ذرا اندر کی بات سنیے. کہا کہ اے نصارہ کی جماعت، تم اچھی طرح پہچان چکے ہو کہ نبی مرسل یہی ہیں. اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو یاد رکھو کہ تم سب کے سب ہلاک ہو جاؤ. یہ اندر کی بات ہے. اب اگر تم یہ چاہتی ہو کہ ہم اپنی نصرانیت پر، عیسائیت پہ قائم رہیں، تو ان کو چھوڑ دو اور چپ کر کے واپس گھروں کو چلے جاؤ. اور یہ مشورہ ہوا. تو اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ لوگ پہنچے. جب یہ دوسرے دن وہاں گئے، ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مباہلے کی پوری تیاری کیے بیٹھے تھے. یہ لوگ جب ان کا وفد وہاں حضور سے بات کرنے گیا تو دیکھا کہ امام حسین مصطفیٰ کی گود میں ہیں اور امام حسن کی انگلی مبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، اور آپ کے پیچھے حضرت سیدہ فاطمہ اور ان کے پیچھے حضرت علی المرتضیٰ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام عین اس وقت جب ان کا وفد گیا، آپ اس ساری جماعت نور سے یہ فرما رہے تھے کہ جب باہر نکل کر ہم وہاں پہنچے اور میں جب دعا کروں تو تم سب نے اس دعا پہ آمین کہنا ہے. جب نجران کے اس پادری نے ان حضرات کو وہاں دیکھا تو کہنے لگا، اے جماعت نصارہ، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ دیں کہ مولا ابھی اس پہاڑ کو اٹھا کے ادھر رکھ دے تو رب اس کو رکھ دے گا. ان سے مباہلہ مت کرو ورنہ تمہاری نسلیں ہلاک ہو جائیں گی، اور اس طرح ہلاک ہوگی کہ قیامت تک تمہارے اوپر رونے والا کوئی نہیں بچے گا. جب یہ سنا تو سارے عیسائی کہنے لگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کہ مباہلہ کرنے کے لیے ہم تو تیار نہیں ہیں، ہماری تو رائے نہیں بنی کہ ہم مباہلہ کریں. تو بات یہ تھی کہ اگر مباہلہ نہیں کریں گے تو پھر وہاں مسلمانوں کے ملک میں حکومت میں رہنے کے لیے انہیں جزیہ دینا پڑے گا. تو انہوں نے جزیہ دینا منظور کر لیا، مگر مباہلے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ اگر اس وقت نجران کے عیسائی تیار ہو جاتے تو اللہ کا عذاب آ ہی چکا تھا. اگر وہ مباہلہ کرتے اور اپنی رائے تبدیل نہ کرتے تو اسی جگہ پہ یہ ساری قوم بندر اور سور بن جاتی، جنگل میں آگ لگا دی جاتی، اور نجران اور وہاں کے رہنے والے صرف انسان نہیں بلکہ چرند پرند تک، ہواؤں میں اڑنے والے پرندے بھی ہلاک اور نیست و نابود کر دیے جاتے.
اگر وہ مباہلے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا آپ کو کہ حقیقت میں وہ سارے کے سارے لوگ اندر سے پوری طرح مانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، سچے نبی ہیں، یہ سچی کتاب ہے، یہ سچی شریعت ہے، مگر وہ پرانی بات جو ہم کئی مرتبہ پیچھے ڈسکس کر چکے کہ وہ مانتے کیوں نہیں تھے؟ حسد کی وجہ سے، اندر کی جلن کی وجہ سے، اور تکلیف یہ تھی کہ آج تک ہم نبیوں کی اولاد کہلاتے تھے، تو اب نبی علیہ السلام تو بنی اسماعیل میں پیدا ہو رہے ہیں اور یہاں پہلے نبی بنی اسماعیل میں پیدا ہو رہے ہیں، تو جب آپ نبی بنیں گے اور معروف ہو جائیں گے تو پھر ہماری تو چدراہٹ گئی، ہماری فضیلت ختم، ہمیں کون پوچھے گا؟ بس یہ انا تھی اور یہ حسد تھا جو انہیں ایمان نہیں لانے دیتا۔ ان ھذا، بے شک یہ، بلکہ یہی، لہو القصص الحق، سچا بیان ہے، وما من الہ، اور نہیں کوئی معبود، الا اللہ، اللہ کے سوا، وان اللہ لہو، اور بے شک اللہ ہی، العزیز الحکیم، غالب حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیریں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، علیم، جانتا ہے، بالمفسدین، فسادیوں کو۔ قل، آپ فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، اے کتابیوں، یہ کتابی کون ہے؟ یہودی اور عیسائی۔ تعالوا، آؤ، الی کلمۃ، ایک ایسے کلمے کی طرف، سواء، جو برابر ہے، یہ یکساں ہے، بیننا، ہم میں، و بینکم، اور تم میں، وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد، کہ ہم نہ عبادت کریں، الا اللہ، مگر اللہ کی، ولا نشرک بہ، اور نہ شریک ٹھہرائیں اس کے ساتھ، شیئا، کسی کو، ولا یتخذ، اور نہ بنا لے، بعضنا بعضا، ہم میں کوئی ایک دوسرے کو، اربابا، معبود یا خدا، من دون اللہ، اللہ کے سوا یا اللہ کو چھوڑ کر۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ نہ مانیں یا اگر وہ پھر جائیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا، تو کہہ دیجئے تم گواہ رہو، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کو کس چیز کی دعوت دی؟ ایک تو یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اور یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ قرآن میں بھی لکھا ہے، پیچھے آیا نا کہ کلمۃ سواء بیننا، یہ ہم میں اور تم میں ایک یکساں کلمہ ہے، وہ کیا؟ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ اور یہ کلمہ یکساں کیوں ہے؟ یہ توریت میں بھی لکھا ہے، انجیل میں بھی لکھا ہے، زبور میں بھی لکھا ہے، اور قرآن میں بھی لکھا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ لہذا ساری کتابیں اس پہ متفق ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دوسری بات کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ بنائیں، یعنی یہودی کہتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، پیچھے ذکر گزرا نا ابھی، وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے تھے کہ یہ، بلکہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو سب کتابوں میں مشترک بات کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ کا کوئی شریک بھی نہیں۔ اور اس کے بعد تیسری بات یہ یہاں کہی گئی کہ ہم میں سے کوئی کسی کو اپنا رب نہیں بنائے گا، کیونکہ یہودی اور عیسائی جو تھے، ان کے جو بڑے بڑے پادری اور عالم تھے، یہ ان کو اپنا رب مانتے تھے، رب کا مقام دیتے تھے، رب کی جگہ دیتے تھے۔ تو یہ بہترین طریقہ اللہ نے قرآن کریم میں اتارا کہ اپنی کتابیں چیک کرو، ان کتابوں کے اندر یہ بات مشترکہ لکھی ہوئی ہے، ہر کتاب میں، اور قرآن میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے۔ تو جو بات کامن ہے تمام کتابوں میں، اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو جب اس طرح سمجھوتا کر لیا جائے، کمپرومائز کر لیا جائے، تو پھر اختلافات ختم ہو جایا کرتے ہیں، لیکن وہ ان لوگوں کے ہوتے ہیں جو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور جو ساری دلیلیں ماننے کے بعد یہی کہیں کہ کوا چٹا ہے، تو ان کا اختلاف تو کوئی ختم کر ہی نہیں سکتا۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لیما، کیوں؟ تو حاجونا، تم جھگڑتے ہو، فی ابراہیم، ابراہیم کے بارے میں، وما انزلت،
اور نہیں اتری التورات توریت والانجیل اور انجیل الا من بعدی مگر ان کے بعد افلا تعقلون تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ یہ بھی انہی لوگوں کا ذکر چل رہا ہے، یہودی اور عیسائیوں کا، ان کا آپس میں مناظرہ ہوا۔ یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے، ہم ان کے پیروکار ہیں، ہمارا دین ان کے مطابق ہے۔ عیسائی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم عیسائی تھے، ہمارا دین ان کا دین ہے، ہم ان کے پیروکار ہیں۔ اب یہ دونوں جب آپس میں جھگڑ چکے تو انہوں نے آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا پنچ یعنی حاکم بنایا۔ جب انہوں نے فیصلہ آپ سے کروانا چاہا تو اللہ رب العزت نے پھر آپ کی طرف سے فیصلہ اس آیت میں دیا۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں ان کی بے وقوفی بتائی گئی۔ بے وقوفی کیا تھی کہ جو یہودیت ہے وہ تو متعارف ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام سے، اور جو عیسائیت یعنی نصرانیت ہے وہ متعارف ہوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام سے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد آئے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اس سے بھی بہت بعد آئے ہیں۔ تو عقل مندوں ذرا سوچ کے بتاؤ کہ عیسائیت بھی بعد کی پیداوار اور یہودیت بھی بعد کی پیداوار، تو ابراہیم یہودی اور عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے خود یہ آیت کریمہ اتار کے فیصلہ کروایا اپنے محبوب سے کہ جو نبی کئی 100 سال پہلے دنیا میں آئے اور پردہ فرما گئے، یہودیت کئی 100 سال بعد آئی، عیسائیت کئی 100 سال بعد آئی، تو پھر آپ اپنے ٹائٹل ان کو کیسے دے سکتے ہو؟ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جب اللہ کے نیک بندوں پر، اللہ کے نبیوں پر یا ولیوں پر کوئی الزامات لگتے ہیں یا اختلاف آتے ہیں تو ان سے اختلافات کو دور کرنا اور تہمتوں کو دور کرنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ ان کی حفاظت خود کرتا ہے، وہ جلد یا بدیر وہ خود ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ لوگوں کے اندر چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، اور ایک وقت میں جس پر وہ لڑ رہے ہوتے ہیں دوسرے وقت میں ان پہ متفق ہو جاتے ہیں۔ ہاں انتم سن لو، ہاں اولائی تم ہی وہ لوگ ہو، ہاں جج تم جو جھگڑتے تھے پہلے، فیما اس معاملے میں، لکم بھی علم جس کا تمہیں علم تھا، فلیما تو حاجونا یعنی جس کا علم تھا اس میں تو تم جھگڑتے تھے، فلیما تو حاجونا تو اب تم کیوں جھگڑتے ہو، فیما اس بات میں یا اس معاملے میں، لیس لکم بہ علم جس کا تمہیں علم ہی نہیں، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم اب سن لو کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے، ولا نصرانین اور نہ نصرانی تھے، ولیکن کانا حنیفہ اور لیکن وہ تھے ہر باطل سے جدا، مسلمان، وما کان من المشرکین اور نہ وہ مشرکوں میں سے تھے۔ ان اول الناس بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ حقدار ابراہیم کے، للذین وہ لوگ ہیں، اتبعوہ جنہوں نے ان کی پیروی کی، اولاد ہو، مرید ہو، شاگرد ہو، یاد رکھو کہ وہ اپنی نسبت قائم کرنے میں وہی سب سے زیادہ حقدار ہوتا ہے جو اپنے پیشوا کا مخلص اور پیروکار اور ان کے نقش قدم پہ چلنے والا ہوتا ہے۔ اگر سگی اولاد بھی نبی کی ہو، نقش قدم پہ نہ چلے تو کیا ہوتا ہے؟ طوفان نوح میں غرق کر دی جاتی ہے۔ ایسے ہی ہوا تھا نا، طوفان نوح میں نبی کی اولاد کو بھی غرق کر دیا جاتا ہے، اور ایک مرید جو ہزاروں میل دور بسنے والا ہو لیکن مخلص ہو، وہ قدموں سے جڑا ہوا ہو، وہ عمل میں مطابقت رکھتا ہو، تو اللہ اسے اولاد سے بھی زیادہ قرب عطا کرتا ہے۔ تو کسی بزرگ کی نسبت اپنے ساتھ جوڑنے کا معیار کیا ہے؟ اس کا نقش قدم، اس کے ساتھ اخلاص اور اس کی تعلیمات پہ عمل۔ تو کیا کہا گیا کہ ابراہیم کے زیادہ حقدار وہ لوگ تھے جو ان کے پیروکار ہوئے، وہاذ النبی اور یہ نبی،
یہ نبی کون؟ محمد مصطفیٰ. والذین آمنوا، اور ایمان والے. واللہ ولی المومنین، اور اللہ ایمان والوں کا والی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ نبی کا قرب نبی نبی کرنے سے کہنے سے نہیں ہوتا، بلکہ نبی کا قرب اس کی اطاعت اور اتباع سے حاصل ہوتا ہے. اور مسلمان جو ہیں، آج کا ہر مسلمان وہ سچا ابراہیمی ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موسٹلی سنتیں جو ہیں وہ اسلام کے اندر ہیں. جیسے حج کو لے لیں، حج ابراہیم علیہ السلام کی سنت، قربانی حضرت ابراہیم کی سنت، مردوں کا ختنہ کرنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت، مردوں کا داڑھی رکھنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت. یہ ساری سنتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلی اور اسلام میں آئی. تو پھر کون سچا ابراہیمی ہوا؟ عیسائی یا یہودی یا پھر مسلمان؟ اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ان لوگوں کو اللہ پاک اعلیٰ نعمت سے نوازتا ہے جن لوگوں کو بزرگوں کی نسبت نصیب ہو جاتی ہے. اور جو لوگ کسی بزرگ کی، اللہ کے نبی، اللہ کے ولی کی نسبت میں رنگ جاتے ہیں، منسوب ہو جاتے ہیں، تو سمجھو کہ دنیا اور آخرت میں اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہے. لیکن نسبت کی شرط میں نے پہلے بھی عرض کر دی، دوبارہ ذہن نشین کر لیجئے. نسبت کی شرط یہ نہیں ہے کہ آپ آئیں، روز ملیں، روز بیٹھیں، کھانا بھی کھائیں، بات چیت بھی کریں، مگر آپ کو مرشد نماز کا کہے تو آپ اٹھ کے بھاگ جائیں، عمل کا کہے تو چلے جائیں، سنت کا کہے تو عمل نہ کریں، قرآن پڑھنے کا کہے تو تلاوت نہ کریں. تو یہ نسبت نہیں ہے. قید یہی ہے کہ نسبت وہ جس نسبت میں آپ اپنے مرشد اور اپنے نبی کے لبادے میں، اس کے سانچے میں بالکل فٹ ہو جائیں، تب آپ کی نسبت آپ کو فائدہ دے. بدت طائفۃ، دل سے چاہتا ہے ایک گروہ، من اہل الکتاب، کتابیوں میں سے یا اہل کتاب کا، لو یضلونکم، دل سے کیا چاہتے ہیں کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر دیں. یہ اچھی طرح سمجھنے والا جملہ ہے. وما یضلون، اور وہ نہیں گمراہ کرتے، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو ہی. وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے، یعنی سمجھ نہیں رکھتے. اس سے کیا پتہ چلا کہ جو غیر مسلم ہے نا، وہ آپ کا رشتہ دار ہو جائے، آپ کا گہرا دوست ہو جائے، کتنا بھی قریب کیوں نہ ہو جائے، اس کی سر توڑ کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی خفیہ سازش سے آپ کو بھی اسلام سے نکال دے. بظاہر وہ جتنا گہرا دوست ہو، لیکن یہ ان کی فطرت میں ہے کہ یہودی اور عیسائی پورا زور لگاتے ہیں، ہر وقت زور لگاتے ہیں، ہر رشتہ اس لیے قائم کرتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح آپ کو پلٹا کے یا یہودی بنا دے یا عیسائی بنا دے. سوچنے کی بات یہ ہے سامعات محترم کہ جو باطل پہ چلنے والے لوگ ہیں وہ اپنی کاوش میں اتنے مسلسل ورکنگ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. تو جو حق پہ چلنے والے لوگ ہیں، کیا کبھی انہوں نے بھی سوچا کہ ہم کسی سے اس لیے دوستی کریں کہ ہم اس کو اللہ کے سچے دین کی طرف لے آئیں، ہم اس کو رسول اللہ کی سچی غلامی کی طرف لے آئیں؟ ہم حق پہ چلنے والے لوگ اس قدر جامد ہوتے ہیں، اس قدر جمود ہمارے اندر ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے بھی ایمان کی فکر نہیں ہوتی، چاہے کہ ہم کسی اور کو ایمان میں لانے کے لیے کوشش کریں. اور 2 بار 3 بار اگر کسی کو کہہ دیں اور کوئی رسپانس نہ کرے تو ہم منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں کہ ہم اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے ہیں. یا پھر ایک معروف جملہ ہمارے معاشرے میں سننے کو ملتا ہے کہ ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے، جس کا جو دل کرے، ہمیں کیا ٹینشن ہے.
ہاں ٹینشن کا پتہ آپ کو اس وقت چلے گا جب آپ رسول اللہ کے قدموں میں میدان محشر میں پہنچیں گے اور وہاں رسول اللہ آپ سے پوچھیں گے میں نے کہا تھا بلغوا عنی ولو آیا، کہ مجھ سے ایک جملہ بھی تمہارے تک پہنچے تو تم پہ لازم اور واجب ہے کہ میری امت تک پہنچاؤ، تو بتاؤ میرے کتنے جملے پہنچا کے آئے، بتاؤ کتنے لوگوں تک میرا پیغام پہنچایا۔ اس وقت اس جملے کی سمجھ آئے گی کہ ہم دنیا میں اپنے اوپر کتنا ظلم کرتے رہے۔ تو عزیزات محترم، حق پہ چلنا ہم سب کے لیے بڑا اعزاز ہے، مگر اس سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ ہم اپنے منصب کو سمجھیں، اور اگر باطل والے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو کثرت سے اپنے دین کی طرف کھلا پلا کے لالچ دے کے جھوٹی دوستیاں کر کے لے آتے ہیں تو آپ تو سچے لوگ ہیں، آپ کمر بستہ ہو جائیے، اپنے رسول کی محبت میں اٹھیے اور ہر بندے کو ٹارگٹ اس لیے کیجئے کہ میں نے اس کو دوزخ سے نکالنا ہے۔ آپ کے نبی نے یہی کام کیا، قرآن نے فرمایا کہ تمہارے اوپر اللہ کا کرم ہوا، تمہارے نبی آئے اس وقت جب تم یوں آپ کے گڑے کے دھانے پہ پہنچے ہوئے تھے اور پیچھے سے آ کے تمہارے نبی نے یوں بازو میں لے کے تمہیں کھینچ لیا، تمہیں دوزخ سے بچایا۔ تو اے امت، تم نے بھی اپنے نبی والا کام کرنا ہے، تم نے بھی اپنے لوگوں کو دوزخ کے دھانے سے کھینچ کے پیچھے کرنا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے کتابیو، لما تکفرون، تم کیوں کفر کرتے ہو یا کیوں انکار کرتے ہو بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، وانتم تشہدون، اور تم گواہ ہو۔ تم گواہ کا مطلب کیا کہ سب کچھ تمہاری کتابوں میں پہلے سے لکھا پڑا ہے، تو اب تمہارے پاس انکار کا تو کوئی جواز ہی نہیں۔ کوئی بے وقوف، کوئی جاہل، کوئی ان پڑھ انکار کرے تو اور بات ہے، تمہارے پاس کیا جواز ہے انکار کا۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو یا اے کتابیو، لما تلبسونا، تم کیوں ملاتے ہو الحق، حق، بالباطلی، باطل میں، یا حق میں باطل یا باطل میں حق، وتکتمون الحق، اور کیوں تم چھپاتے ہو حق کو، وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے ہوئے۔ وقالت طائفۃ، اور بولا ایک گروہ من اہل الکتاب، کتابیوں کا، آمنو، کہ تم ایمان لاؤ، بالذی، اس پر، انزل، اس کلام پر جو اترا، علی الذین آمنوا، مسلمانوں پر یا ایمان والوں پر، وجہ النہار، صبح کے وقت، وقفروا، اور منکر ہو جاؤ، آخرہ، دن کے آخر میں یعنی شام میں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوگ پھر جائیں ایمان سے۔ اب یہ دیکھیے، یہ ایک چال دیکھیے، یہ انہوں نے چال کی، یعنی ساری چالیں جب ناکام ہوئی نا تو انہوں نے ایک اور سازش تیار کی، انہوں نے اپنے لوگوں کو تیار کیا کہ تم یوں کرو کہ مسلمانوں میں جا کے بیٹھا کرو اور دن کے پہلے ٹائم میں ایمان قبول کر کے اعلان کرو کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب شام ہو نا سارا دن ایمان میں گزار کے، تو شام میں یہ وائرل کر دیا کرو کہ ہم نے اس دین کو چیک کیا سارا دن، یہ دین تو سچا ہی نہیں ہے، یہ تو غلط ہے، اس لیے شام کے وقت ہم اپنے دین کی طرف واپس جا رہے ہیں، ہم پلٹ رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ کیا ہے، یہ لوگوں کے اندر انتشار پیدا کرنا۔ جو کمزور ایمان والے ہوں گے، جو پڑھے لکھے نہیں ہوں گے، ہماری طرح کے کتنے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے سچے دین سے پھر جاتے ہیں، لوگوں کے لالچ کی وجہ سے، لوگوں کی بری باتوں کی وجہ سے، ڈس انفارمیشن کی وجہ سے، اور یہ کچھ انہوں نے کیا کہ جب تم اس طرح کرو گے نا تو سادہ لوگ مسلمان جو ہیں وہ تمہیں دیکھ کے تمہاری طرف آ جائیں گے، اور اس طرح ایک ایک کر کے بہت سے لوگ واپس نکل آئیں گے عیسائیت کی طرف، یہودیت کی طرف۔ باطل پھیلانے کے شیطان کے ایسے ہاتھ کنڈے ہیں، اللہ کرے کہ اللہ ایمان والوں کو ایسی عقلیں عطا کر دے کہ وہ بھی اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اچھی پلاننگز کریں، اچھی تجاویز پیش کریں، اچھی تدبیریں کریں، تاکہ اللہ کے بندے اس کے عذاب سے بچ سکیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا، اور یقین نہ لاؤ یا نہ ایمان لاؤ مگر لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، اس کا جو پیروکار ہے تمہارے دین کا، قل، آپ فرما دیجئے، ان الہدا، بے شک ہدایت، ہدی اللہ، اللہ ہی کی ہدایت ہے، یعنی ہدایت اسی کو کہا جائے گا جو اللہ کی طرف سے ہو، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہدایت کا نہیں۔ ان یوتا، کہ ملے،
اس کی ہدایت احد کسی کو مثل ما اوتیتم ویسی جیسے تمہیں ملی یا ویسا علم جو تمہیں ملا، او یحاجوکم یا کوئی حجت لا سکے تم پر عند ربکم تمہارے رب کے پاس، قل ان الفضل آپ فرما دیجئے کہ فضل بید اللہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، یعطیہ من یشاء جسے چاہے دے، واللہ واسع علیم اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ یہ ایک دوسرے کو مطلب مختلف جب سازشیں کرتے تو ایک دوسرے کو اس طرح بھی کہتے کہ تم یقین اسی کی بات کا کرو جو تمہارے دین کی پیروی کرتا ہے، اور اس پہ کبھی یقین نہ کرو جو تمہارے دین کی پیروی نہیں کرتا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ہدایت، جو کتاب، جو فضیلت بنی اسرائیل کی جیسے بیان ہوئی جو تمہیں ملی ہے وہ کسی اور کو تو مل ہی نہیں سکتی۔ جب کسی اور کو نہیں مل سکتی تو بنی اسماعیل میں پیدا ہونے والے نبی پہ ہم ایمان کیوں لائیں؟ مقصد ان کا صرف یہی تھا کہ کسی نہ کسی طرح نبوت اور نبوت کا روب بنی اسرائیل میں جو چل رہا ہے صدیوں سے وہ چلتا رہے، اور ہمیں بنی اسماعیل کے نبی کو قبول نہ کرنا پڑے۔ یعنی ہر طریقے سے لوگوں کو اسلام لانے سے وہ لوگ روکتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے حبیب آپ ان کو بتائیے، ان سے فرمائیے کہ یہ جو تم فلسفے بیان کر رہے ہو یہ سب کچھ جھوٹ اور تمہارے بکواسات ہیں۔ قل ان الفضل بید اللہ، فضیلت تو ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ایک وقت میں اس نے تمہیں فضیلت دی تو وہ جسے چاہے فضیلت عطا کر سکتا ہے۔ یختص برحمتہ، وہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت سے، من یشاء جسے چاہے، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ومن اہل الکتاب اور کتابیوں میں سے، من کوئی وہ ہیں، ان تأمنہ اگر تو امانت رکھے اس کے پاس، بقنطار ایک پورا ڈھیر، یؤدیہ تو وہ لوٹا دے گا، الیک تیری طرف یا تجھے ادا کر دے گا۔ ومنہم اور ان میں، من کوئی ایسا ہے، ان تأمنہ کہ اگر تو امانت رکھے اس کے پاس بدینار صرف ایک دینار، لا یؤدیہ الیک وہ نہ ادا کرے گا تجھے یا نہ پھیرے گا تیری طرف، الا ما دمتا مگر جب تک کہ تو رہے، علیہ اس کے سر پر، قائمہ کھڑا۔ دو کیٹاگریز بتائی گئی کہ یہودیوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ اگر ڈھیروں کا ڈھیر سونا ان کو دے دو تو وہ پوری امانت داری سے لوٹا دیں گے، اور کوئی وہ ہے کہ اکیلا ایک سکہ، ایک اشرفی یا ایک دینار بھی تم اسے دو تو جب تک سر پہ کھڑے ہو کے اس سے وصول نہ کرو وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ذالک بِأَنَّهُمْ یہ ان کی بددیانتی اس وجہ سے ہے، قالو کہ وہ کہتے ہیں، لیس علینا کہ نہیں ہم سے کوئی پوچھ گچھ یا نہیں ہم پر کوئی مواخذہ، نہیں ہم پر فی الامیین ان پڑھوں کے معاملے میں سبیل کوئی پوچھ گچھ یا کوئی مواخذہ۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وہ اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ جان بوجھ کر۔ یعنی یہ جو امتیاز ہے نا ابھی بھی ہندوؤں میں بد مذہبوں میں جو چلتا ہے، امیر اور غریب کا امتیاز، کہ اگر ان پڑھ اور بے وقوف لوگ ہیں ان کی ہمارے پاس کوئی چیز ہے تو ہم کوئی پابند نہیں ہے اس کا دینے کی، اور نہ ہی ہمارے اوپر کوئی مواخذہ ہوگا، نہ ہی ہمیں کوئی پوچھنے والا ہے۔ بلا من اوفا ہاں کیوں نہیں جس نے پورا کیا، بعہدہ اپنا عہد، واتقا اور پرہیزگاری کی، فإن اللہ یحب المتقین تو بے شک اللہ محبت فرماتا ہے پرہیزگاروں سے۔ ان الذین یشترون بے شک وہ لوگ جو لیتے ہیں یا خریدتے ہیں، بعہد اللہ اللہ کے عہد، و ایمانہم اور اپنی قسموں کے بدلے، ثمرا قلیلا معمولی قیمت، اولئک یہی لوگ ہیں، لا خلاق لہم نہیں ان کے لیے کوئی حصہ، فی الآخرۃ آخرت میں، ولا یکلمہم اللہ اور نہ اللہ ان سے کلام کرے گا، ولا ینظر الیہم اور نہ ان کی طرف نظر ہی کرے گا،
यौमल क़यामत, क़यामत के दिन, वला युज़क्कीहिम, और ना उनको पाक करेगा, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। ये वो यहूदी उलमा थे जिन्होंने अल्लाह ताला का वो वादा छुपाया था जो नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने के मुताल्लिक़ ईमान उनकी किताब तौरात में लिखा हुआ था, मगर उन्होंने उसको छुपा दिया और उसको बदल दिया, बदल कर लोगों को उसके ख़िलाफ़ कहा जो उसके अंदर लिखा हुआ था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत करीमा में उसका ज़िक्र किया, यानी उन्होंने लिखा कुछ और था, वहाँ से वो निकाल के अपनी मर्ज़ी से नया लिख के वहाँ रख दिया और रख कर फिर लोगों को पढ़ के सुनाया, और जो बदला उस बदलने पर लोगों से पैसा लेके खाया। अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी मज़म्मत फरमाते हुए ये आयत करीमा नाजिल फरमाई, जिससे ये पता चला कि झूठी कस्में खाकर आप माल भी ले सकते हैं, दौलत भी ले सकते हैं, वक्ती तौर पे अपनी इज़्ज़त भी बना सकते हैं, अपना गलबा भी हासिल कर सकते हैं, मगर याद रखें कि झूठी कस्में खाने वाले को वक्ती तौर पर तो ये फ़ायदे मिल सकते हैं, लेकिन ना दुनिया में दायमी इज़्ज़त मिलेगी और आखिरत में जो रुसवाई होगी उसका तो कोई हिसाब नहीं। और दूसरी बात कि जो माल आप कस्में खाकर बेचते हैं, माल आपका बिक जाता है, और ये दुकानों पे आप हज़ारों मरतबा जाके देखते हैं कि ताजिर दुकानों पे बैठे हुए कसम खाना शुरू करते हैं 10,000 से और 4-5 हज़ार में आके माल बेचते हैं, और तब भी वो कसम ही खा रहे होते हैं। तो ये सारी कस्में कैसी हैं? ये झूठी कस्में हैं और इनसे माल बिक जाता है, मगर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इससे बरकत उठा ली जाती है। व इन्ना मिनहुम, और बेशक उनमें लफरीक़न, कुछ वो लोग हैं या एक ग्रोह ऐसा है, यल्बूना अलसिनतहुम, जो ज़ुबान को मरोड़ कर पढ़ते हैं बिल किताबी, किताब, लितहसबूहु, ताकि तुम उसको समझो, मिनल किताब, कि वो किताब ही है या किताब ही में से समझो, वमा हुआ मिनल किताब, हालांकि वो किताब में से नहीं, व यक़ूलूना, और वो कहते हैं, हुआ मिन इंदिल्लाह, वो अल्लाह के पास से हैं, वमा हुआ मिन इंदिल्लाह, हालांकि वो अल्लाह के पास से नहीं, व यक़ूलूना अलल्लाहिल कज़िब, और वो अल्लाह पर झूठ कहते हैं, वहुम यालमून, जानबूझ कर। ये बार बार जो जानबूझ के झूठ कहने की आयतें आ रही हैं, ये इसलिए बार बार कही जा रही हैं कि इन्होंने सारे सच अपनी किताबों में पढ़े हुए हैं, सारे सच इनकी किताबों में अल्लाह ने लिखे हुए हैं, मगर इसके बावजूद ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए अहकाम को बदल देते हैं और बदल कर फिर झूठी बातें जानबूझ के अल्लाह पर लगाते हैं और अल्लाह से मंसूब करते हैं। मा काना लिबशरिन, नहीं हक पहुँचता किसी बशर को या किसी आदमी को, आई योतियाहुल्लाहु, के अल्लाह दे उसको, अल किताबा, किताब, वल हुक्मा, और हिकमत, वन नबुव्वता, और नबुव्वत यानी पैगम्बरी, सुम्मा यक़ूला, फिर वो कहे लिन्नासी, लोगों से, कूनू, तुम हो जाओ, इबादल्ली, मेरे बंदे, मिन दूनिल्लाही, अल्लाह को छोड़कर, वलाकिन, और लेकिन उसको क्या ज़ेब देता है, वो क्या कहेगा कि कूनू रब्बानिय्यीन, कि तुम अल्लाह वाले हो जाओ, बिमा कुंतुम, इस वजह से, यही सबब से, तो अल्लिमूनल किताब, कि तुम किताब सिखाते हो, व बिमा कुंतुम तदरुसून, और इस वजह से कि तुम किताब का दर्स देते हो, वला यामुरकुम, और वो तुम्हें ना हुक्म देगा, अन तत्तखिजुल मलाइका, कि फ़रिश्ते हो जाओ, कि तुम ठहरा लो फ़रिश्तों को, वन नबीना, और नबियों को, और बाबा माबूद या खुदा, अयामुरुकुम बिल कुफ्री, क्या वो तुम्हें कुफ्र का हुक्म देगा, बाद इज़्ज़न तुम मुस्लिमून, इसके बाद जबकि तुम मुसलमान हो चुके। यानी ये पीछे वाली जो बातें और जो इल्ज़ाम नबियों पे लगाते थे, उसका जवाब अल्लाह ने दिया कि एक बंदा है जिस पे अल्लाह इतना करम करे, इतना फजल करे कि उसको किताब अता करे अपनी, उसको
حکمت عطا فرمائے، اس کو اپنا نبی بنائے، تو پھر کسی بندے کو جس کو اللہ اتنی نوازشیں عطا کرے، اس کو تو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ لوگوں کو یہ کہنے لگ جائے کہ تم خدا کو چھوڑ کے میرے بندے بن جاؤ، بلکہ اس کا حق اور اس کی ذمہ داری اور اس کو جو زیب دیتا ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف لائے گا اور کہے گا کہ لوگوں تم سارے اللہ والے ہو جاؤ۔ تو پھر تم ایسے بدبخت ہو کہ تم نبیوں پر یہ الزام لگاتے ہو کہ ہمیں نبی نے کہا کہ ہم نبی کو اللہ کا بیٹا کہیں، یہ ہرگز درست بات نہیں ہو سکتی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب یاد کرو اس وقت کو جب پختہ عہد لیا اللہ نے نبیوں سے، کس بات کا؟ لما آتیتکم، کہ میں جو تمہیں عطا کروں، من کتاب و حکمہ، کتاب اور حکمت، ثم جاءکم رسول، پھر تشریف لائیں تمہارے پاس ایک رسول، مصدق، تصدیق فرماتے ہوئے، لما معکم، تمہارے پاس والی کتابوں کی، لا تؤمنن، تو تم ضرور ایمان لانا، بہی، ان پر، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ضرور مدد کرنا ان کی۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، یہ کہنے کے بعد اللہ نے پوچھا، أَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم نے اس بات پہ اقرار کر لیا؟ وَأَخَذْتُمْ، اور لیا تم نے، عَلَىٰ ذَلِكُمْ، اس بات پر، اسری، میرا بھاری ذمہ۔ قَالُوا أَقْرَرْنَا، وہ سب بولے کہ ہم نے اقرار کیا۔ قَالَ، اللہ نے فرمایا، فَاشْهَدُوا، تو پھر تم گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، تو جو کوئی اس کے بعد پھرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ ہمشیران محترم، یہ مشہور زمانہ وہ آیت ہر زمانے میں ہر عالم دین نے جو انتہائی مضبوط دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی پیش کی، وہ اس آیت کریمہ سے پیش کی۔ اور یہ منظر کب کا بیان ہو رہا ہے؟ جب ابھی جسم نہیں بنے تھے، جب عالم ارواح تھے، جب روحیں اللہ نے بس پیدا کی تھی، تو اللہ نے ساری کائنات کی روحوں میں سے نبیوں کی روحوں کو چھانٹا، علیحدہ کیا، ان کا جلسہ عام بنایا، بلوایا، اور اس جلسے میں اللہ پاک نے یہ بیان کیا۔ سارے نبیوں سے کہا کہ ایک زمانہ آئے گا، تمہارے زمانوں کے بعد میرا ایک خاص رسول تشریف لائے گا، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم سارے اس پر ایمان بھی لانا، اس کی مدد بھی کرنا۔ تو ہمشیران محترم، تمام انبیاء نے مسجد اقصیٰ میں معراج کی رات میں نبی علیہ السلام کو امام بنا کے آپ کے پیچھے کھڑے نماز پڑھ کے آپ پر ایمان ثابت کر دیا، اور ظاہری طور پر قیامت کے قریب اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام مصطفیٰ کے دین کی مدد کے لیے واپس دنیا میں تشریف لائیں گے، اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے تاکیدوں کی مہریں لگائیں اور کہا کہ تم گواہ ہو جاؤ، اور پھر تمہاری گواہی پر میری گواہی تمہارے ساتھ ہے۔ تو یاد رکھو کہ جو میرے نبی کے معاملے میں کیے ہوئے عہد سے پھرے گا، اگر وہ نبی بھی ہوا معاذ اللہ، تو وہ فاسق ہو جائے گا۔ آفا غیر دین اللہ، تو کیا اللہ کے دین کے سوا، یا بغون، یہ چاہتے ہیں کوئی اور دین، وَلَهُ أَسْلَمَ، اور اسی کے حضور جھکے ہوئے ہیں، من فی السماوات، جو آسمانوں میں، والارض، زمین میں ہیں، جھکے ہوئے یعنی گردن رکھے ہوئے ہیں، طوعا و کرہا، چاروں ناچار، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف پھیرے جائیں گے۔ قل، آپ فرما دیجئے، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا، اور اس پر جو ہمارے اوپر اترا، وما انزل، اور جو اترا ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر، اور ان کے بیٹوں پر، وما اوتیا، اور جو دیا گیا موسیٰ کو، عیسیٰ کو، اور دوسرے انبیاء کو، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی میں بھی فرق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے حضور اپنی گردن رکھتے ہیں۔ ومن یبتغی غیر الاسلام، اور جو کوئی تلاش کرے یا چاہے اسلام کے سوا، دینن، کوئی اور دین،
فلن يقبل تو ہرگز نہ قبول کیا جائے گا منہ اس سے وہو فی الآخرتی اور ایسا کرنے والا وہ شخص آخرت میں من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ کیف یہدی اللہ کیوں کر ہدایت دے گا اللہ قومن ایسی قوم کو کافروا جو کافر ہو گئے بعد ایمانہم ایمان لانے کے بعد وشاہدوا اور وہ گواہی دے چکے تھے ان الرسول کہ رسول حق سچا ہے وجاءہم البینات اور آ چکی تھیں ان کے پاس روشن نشانیاں واللہ لا یہدی اور اللہ نہیں ہدایت کرتا یا نہیں ہدایت دیتا القوم الظالمین ظالموں کو۔ اولئک جزاؤہم یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا ان علیہم کہ ان پر لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے والملائکتی اور فرشتوں کی والناس اجمعین اور تمام آدمیوں کی خالدین فیہا وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے لا یخفف عنہم نہ ہلکا ہوگا ان سے العذاب عذاب ولا ہم ینظرون اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی الا الذین سوائے ان کے تابو جنہوں نے توبہ کی من بعد ذالک اس کے بعد وَأَصْلَحُوا اور اپنے آپ کو سنوارا یا سنبھالا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ان الذین کفروا بے شک وہ جو کافر ہوئے بعد ایمانہم ایمان لانے کے بعد ثم ازدادوا پھر وہ اور بڑھے کفرن کفر میں لن تقبل ہرگز نہ قبول ہوگی توبتہم ان کی توبہ واولئک اور یہی لوگ ہم الضالون گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا بے شک وہ جو کافر ہوئے وماتوا اور وہ مر گئے وہم کفار کفر ہی کی حالت میں یا کافر ہی مر گئے فلن یقبل تو ہرگز نہ قبول کیا جائے گا من احدہم ان میں سے کسی ایک سے بھی ملء الارض ذہبا زمین بھر سونا بھی، یعنی جو بندہ مرنے سے پہلے ایمان نہیں لایا کافر ہی مر گیا آخرت میں جا کے پوری روئے زمین کے برابر سونا دے کے وہ چھوٹنا چاہے تو اللہ تب بھی ان کو نہیں چھوڑے گا۔ وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ اگرچہ وہ اپنا فدیہ اس کے ذریعے دے یا اپنی خلاصی کے لیے دے۔ اولئک لہم عذاب علیم یہی لوگ ہیں یا انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے وما لہم من ناصرین اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔